جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی، اس حوالے سے اس موقع پر تمام علماء کرام امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آپس میں اجلاسوں میں مصروف ہیں۔ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری تمام مکاتب فکر کے علماء کی ہے۔ علماء اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے، لیکن اہل تشیعوں کے ایک اہم عالم ہے علامہ جواد نقوی صاحب، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ پہلے وہ ویڈیو سن لیں، اس کے جواب میں مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بھی بہت اچھا خطبہ جمعہ دیا، دونوں کی گفتگو سنیں، اس کے بعد گفتگو کا آگے سنیں۔ جی اوریہ صاحب، کیسی جو باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت صحیح باتیں۔ دیکھیں، میں کافی عرصے سے فضا بنتی چلی جا رہی تھی اور میں اس کے بارے میں کہتا تھا کہ بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو محتاط ہونا پڑے گا اور اپنے اندر کے لوگوں کو محتاط، کیونکہ کچھ عرصے سے دونوں سائڈوں پہ مقدمات کا ایک سلسلہ کھلا ہے اور وہ مقدمات کا سلسلہ جو ایجیٹیٹ کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے گفتگویں کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، اس کے بعد گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا عموماً ہوتا یہ تھا کہ علماء کی ایک ضلع سے دوسرے پر پابندی لگائی، انہوں نے شاہ نقوی پہ پابندی لگائی ہے، قاضی زوار بہادر کو گرفتار کیا، لیکن یہ پابندی جو ہے اس کو ایک دونوں طرف احترام ملحوظ خاطر رکھ کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں گھروں میں۔ لیکن یہ جو اریٹیٹو صورتحال اور روز پیشیاں ہو رہی ہیں، اور یہ عمران خان کے بس کی بات لگ نہیں رہی، مجھے بڑی عجیب بات ہے، مجھے بڑے ڈر لگ رہا ہے۔ ظاہر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، یہ جو مجھے بڑا نازک سا محرم لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایکشن ایسے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک فضا کو پراگندہ سا کر دیا ہے۔ اب اگرچہ ہم نے آپ کو سنائی ہے جواد نقوی صاحب کا بڑے بلا کے آدمی ہیں، پھر رفیع عثمانی صاحب کا جو ہے بالکل اپنے شاندار طریقے سے بات کی ہے انہوں نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا اثر کتنا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ۔ اور یہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عامت الناس ہیں، جو امن پسند ہیں، جو شدت پسند ہے، جو تخریب کرنے والا ہے، اس کے لیے تو قانون ہے۔ اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب میں یہاں صوبہ پنجاب میں ایڈوائزر تھا تو 2006 اور 2007 کا محرم ایسا ہے جس میں کسی شیعہ سنی کا آپس میں پرچہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے طے کیا تھا کہ نہ تکفیر کرنے دیں گے، نہ توہین تنقیص کرنے دیں گے، نہ کسی کو گالی دینے دیں گے، نہ کافر کافر کا نعرہ لگانے دیں گے، اور جو کرے گا اس خطیب کو نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ جو انتہا پسندی یا دہشت گردی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں یا جو توہین کرنے والے ہیں، وہ تو اب مختلف شہروں میں نام بدل کے چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ نام بدلتے ہیں، وہاں جا کے تقریر کر آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ خواہ وہ کانفرنس ہو، خواہ وہ مسجد میں ہو، خواہ وہ مجلس ہو، خواہ وہ سیمینار ہو، جہاں پر توہین ہوگی، تنقیص ہوگی، تکفیر ہوگی، ہم اس مجلس کے صدر کو، اس مسجد کے صدر کو، اس کانفرنس کے صدر کو اور اس مولوی صاحب کو جو کر کے جائے گا اس کو دہشت گردی ایکٹ کا پرچہ دیں گے۔ لہٰذا کوئی سرمایہ دار کسی مولوی کے لیے جیل نہیں جانا چاہتا، تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ہاتھ ہلکا رکھنا۔ اب اس وقت کچھ ایسے واعظ اور ذاکر ہیں جنہوں نے اپنے صرف یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، یا جس طرح بالکل جواد نقوی صاحب درست کہہ رہے تھے، اپنی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے وہ فضا ایسی بنا رہے ہیں کہ آپ جو خطرات آپ بتا رہے ہیں بالکل یہ خطرات موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی یہ ہے کہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب ہے، اس نے پیغام پاکستان کی روشنی میں ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے۔ تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن صرف یہ چند لوگ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے جب ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مقامی انتظامیہ کوشش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت اس میں مداخلت کر دیتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وزیر مشیر اس میں مداخلت کر دیتا ہے۔ خان صاحب پر اور ہمارے ملک کے مقتدر اداروں پر آج جنرل باجوہ صاحب نے بھی، ان کا بھی بیان بھی ہے کہ شر پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن انشاءاللہ ہم نہیں پھیلانے دیں گے شر۔ بات بڑی واضح ہے کہ ملی یکجہتی کونسل میں، متحدہ علماء بورڈ کے ضابطہ اخلاق میں، پیغام پاکستان کے اندر سب نے لکھ کر دیا کہ جو اس طرح کی شرارت کرنے والا ہے ہم اس سے بری ہیں۔ اب ذمہ داری حکومت پر ہے، انتظامیہ پر ہے کہ وہ پکڑ کے ان کو جو ہے سزا دلوائے، عدالتوں میں لے جائے۔ جب انتظامیہ کمپرومائز کرتی ہے پھر شدت آتی ہے، پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ کیسے حق دیا جا سکتا ہے کسی کو
کہ وہ اہل بیت اطہار کی یا اصحاب رسول کی یا ازواج مطہرات کی، خلفاء راشدین کی، ائمہ اطہار کی، حضرت امام مہدی کی توہین کرے؟ اگر کسی اپنا مسلک جو ہے وہ آپ اپنے ہاں بیان کیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مائک ہے تو آپ جو ہے ہر چیز کو رونتے چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہماری جو انتظامی ادارے ہیں، ہمارے ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحبان، اور یہ کام تو خان صاحب کو کرنا ہے۔ لوگوں کی انگلیاں اور شکایات جو ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کچھ وزراء، کچھ مشیر صاحبان جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں، وہ پابندی لگتی ہے وہ ہٹوا دیتے ہیں، تو پھر کیسے چلے گا کام؟ لہٰذا ایک آپ کو انصاف کا نظام بنانا ہے کہ جو کوئی بھی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے، جو کوئی بھی تکفیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، پکڑیے اسے اور اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیجئے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ، اور علماء آپ کے ساتھ ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ اخلاق ہے، پیغام پاکستان ہے، جس پہ سب کے دستخط ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہیں پر کوئی کمی ہے۔ اچھا طاہر صاحب، ایک اور بات ہے کہ جو ریجنل حالات ہیں وہ حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ اب ہمارے ملک پہ بھی ہلکا ہلکا اس معاملے میں اثر انداز ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ پہلے جو لڑائی تھی وہ کہیں اور ہوا کرتی تھی، یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے، سنی بھی جاتے تھے، شیعہ بھی جاتے تھے، باقاعدہ بھرتیاں ہو کے، یہ ڈھکی چکی بات نہیں ہے، اور دونوں طرف سے جاتے تھے، دونوں ہی قصوروار ہیں۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اس کے کچھ اثرات یہاں پر کافی حد تک جو لوگ واپس آ رہے ہیں اور جو اب واپس پہنچے ہوئے ہیں وہ جو ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ اور حالات کا بھی بتائیں کہ ریجنل حالات ہیں کس کروٹ پر جا رہے ہیں؟ دیکھیے اوریہ صاحب، یہ تو ایک منظم سازش ہے کہ اسلامی دنیا کو کمزور کرنا ہے، مسلم دنیا کے، مسلم ممالک کے آپس کے حالات کو بھی خراب کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہترین دوستوں کے ساتھ ہمارے کس طرح حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ہر مرحلے کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے سعودی عرب جو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چند دنوں کے اندر، 2-3 ہفتوں کے اندر ایک پاکستان میں ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک بے بنیاد جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا کہ سعودی عرب جا کے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جی، سعودی عرب نے کشمیر پالیسی بدل لی ہے جی، 2 ارب ڈالر نکلوا لیے، تیل بند کر دیا، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ایک لفظ پاکستان یا کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب نے تبدیل کیا ہو، جو سزا کہیں گے بھگتنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا، اب کل خود شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن 2-3 ہفتوں پہلے کس کے کہنے پہ کہہ دیا تھا انہوں نے؟ یہ تو قریشی صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی آپ اتنی ذمہ دار سیٹ پر ہیں، یہ ایک پوری ایک گیم ہے۔ قریشی صاحب کا تو چلے ایک بیان تھا، اس سے آگے بھی جا رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی یہاں سے صبح اٹھتے ہیں، خبر پاکستان کے یہاں سے یوٹیوبر دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ شاہ سلمان جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، کبھی کہتے ہیں محمد بن سلمان کو یہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جناب امارات کو۔ بھائی ہر ملک اپنے حالات کے حوالے سے اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کبھی سعودی عرب نے آپ کو کہا ہو کہ آپ ترکی کو چھوڑ دیں، آپ ایران کو چھوڑ دیں، آپ قطر کو چھوڑ دیں، آپ فلاں کو چھوڑ دیں۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ اب ہمارے خارجہ امور کے ماہرین تو لاکھوں میں ہو گئے ہیں نا، جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب پہ وہ اب خارجہ امور کا ماہر ہے۔ تو اچھا، خارجہ امور پہ تو کوئی زد نہیں آنے والی، یہ بتا دینا کوئی معاملات قربانی کی طرف تو نہیں بڑھنے والے، معاملات طے پا گئے ہیں، کوئی مطالبہ تو نہیں سامنے آیا؟ معاملات خراب ہی نہیں تھے عثمان بھائی، تو اس بیان سے جو بدمزگی پیدا ہوئی، بیان سے بدمزگی ہے، بیان سے تو بدمزگی ہوئی تھی نا، سیٹ تو بدل نہیں رہی کوئی۔ اوریہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ مجھے پچھلے 25 سال کے اندر، میں 25 سال میں کسی لیڈر کے اوپر سعودی وزارت دفاع کی پریس ریلیز آپ پڑھیں، اور جو نائب وزیر دفاع ہیں ان کا جو ٹویٹر میسج ہے، سعودی وزارت دفاع کہہ رہی ہم جنرل باجوہ کو اس کے دوسرے گھر میں، دوسرے وطن میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ امیر خالد لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ کو 25 سالوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہاں پہ
जिन लोगों की यहाँ या इस मुल्क से बाहर या पाकिस्तान और सऊदी अरब और इस्लामी दुनिया के जो दुश्मन है उनकी अगर ये ख्वाहिश है ना कि इस्लामी दुनिया को इस तरह तकसीम करें, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। चलें हम जी, कल भी अल्लाह करे। एक थे, आज भी एक है, आइंदा भी एक रहेंगे चलिए जी, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करें ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, दोस्ती का ये सफ़र जारी रहे। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम जो स्कैंडल है जो इस्लामाबाद में CDA ने कुछ प्लॉट लाट किए हैं ब्यूरोक्रेट्स को, क्या रूल एंड रेगुलेशन नज़रअंदाज किए गए, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।